بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی کے فیصلے آگے جناب، اور 185 لوگوں میں سے 180 لوگوں کو سزائیں ہوئیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بڑے فیملیئر نام ہیں یہاں پہ، ان کو سزائیں نہیں ہوئیں، جن میں فواد چودھری بھی ہیں، اور اس میں جناب شاہ محمود قریشی بھی ہیں، اور زین قریشی بھی ہیں اس میں۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم 180 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اب اٹ آل ڈپینڈس کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو کیسے ان کی پلی لی جائے گی، ہائر کورٹس میں کیسے اس کو جناب ایڈریس کیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سزائیں جو ہوئی ہیں 5 اگست کی جو کال ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہیں، بٹ آئی ڈیفر ود دیٹ۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ دیر از اے لارجر پلان بیہائنڈ آل دس، اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شاہ محمود قریشی کو آگے کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، میرے خیال میں شاہ محمود قریشی ایک اپنا گروپ جو ہے لے کے آگے چلیں گے، اور شاہ محمود قریشی اس کو لیڈ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پہلے روز سے ہی یہ جناب یہاں پہ افواہیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہ جناب اس کی اتھینٹیکیشن بھی ملتی تھی کہ شاہ محمود قریشی جو ہے جناب یہ ساری چیزیں لے کے آگے چلیں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان شاید جیل میں ہی رہیں، لیکن شاہ محمود قریشی جو ہے ایک رول پلے کریں گے۔ اب یہ باتیں ساری اس وقت کی ہیں جب نئی نئی پارٹی جناب عروج پہ آ رہی تھی، اور حکومت میں بھی اس وقت موجود تھے شاہ محمود قریشی، اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی، اور عمران خان اس وقت جو تھے وہ چیف ایگزیکٹو تھے، یعنی کہ پرائم منسٹر تھے۔ اس وقت سے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ کیا یہ باتیں جو تھیں اس وقت جو چل رہی تھیں آج یہ میچیور ہونے جا رہی ہیں، یا ہمیں آج بھی یہ افواہیں ہی نظر آئیں گی؟ اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جناب ان لوگوں کو سزائیں جو ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں، یہ کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے اس لیے ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ فیصلہ اگر نہ آیا ہوتا، سب جوڈس ہوتا میٹر، تو پھر ہم اس پہ جناب گفتگو نہ کر سکتے۔ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو حنیف عباسی صاحب جو ہیں، حنیف عباسی صاحب نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ ان کو منسٹری تو ملی، اور ریلوے کی منسٹری ملی، اور کیسے ملی، کیوں ملی، یہ بھی ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ میں ان کو اکثر اوقات تنگ کرتا رہتا تھا، اور یہ میں کہتا تھا کہ آپ تعریفیں بہت کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی، اور آپ کو میرے خیال میں انٹیریئر منسٹری کی طرف آپ نے آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پہ یو آر ٹرائنگ ٹو زیرو ان، لیکن ان کو ریلوے کی منسٹری ملی۔ ریلوے کی منسٹری میں آتے ہی انہوں نے بہت اچھے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میچور کیسے ہوں گی یہ چیزیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ایفرٹ ایک چھوٹے سے مختصر سے عرصے میں جو یہاں پہ حنیف عباسی صاحب نے کی، اس کو میرے خیال میں اپریشیٹ بھی کر لیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ ہم اختلافات بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں ان کی اکثر پولیٹیکل سٹیپس سے، لیکن جہاں پہ انہوں نے جناب کارروائی کی ہے، اچھے سٹیپس لیے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ پرائم منسٹر نے خود بھی ابھی ریسنٹلی بھی کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی کیا، ویسے بھی وہ کرتے آئے ہیں، اور ہی از ویری کلوز ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف، لیکن انہوں نے پروف بھی کیا کہ جناب یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی منسٹری ان کو مل جائے اس میں کام یہ ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک پاک بزنس ٹرین بھی انہوں نے شروع کی، اور اس میں جو کام کیے وہ بھی میں جاننا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی کیا حنیف عباسی نے۔ حنیف عباسی صاحب نے جو ایگریمنٹ کیا افغانستان کے ساتھ، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کیونکہ اگر ہم تو یہ کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی تھی، بڑے عرصے سے ہو رہی تھی کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ضروری ہے، جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے درمیان بھی، اور ریل کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے وین اٹ کمز ٹو لائک ٹریڈ اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، تو وہ بھی اگر ذہن میں رکھیں تو اس کو بھی میرے خیال میں انہوں نے میچور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ صرف افغانستان تک نہیں رکے گا مسئلہ، یہ آگے سنٹرل ایشیا تک بھی جائے گا۔ سو یہ ساری چیزیں ہم ان سے آج ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ان پہ الزام بھی لگتا ہے، وہ الزام ہے یا واقعی حقیقت ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جناب جب خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جناب یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، اور ان کے بیانات پہ یہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کے اپنے منسٹر ہیں، ان کے اپنے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں حنیف عباسی صاحب کے، لیکن اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں میں ان سے جاننا چاہوں گا۔ حنیف عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا
میرے خیال میں بہت زیادہ تعریفیں نہیں کرنی میں نے، آپ نے ایک مختصر سے عرصے نہیں میں ابھی بھی آپ نے میرا خیال ہے تھوڑا سا کنجوسی سے کام لیا. کنجوسی سے کہا نہیں انڈیا تعریفیں کی تھی. تھینک یو سو مچ رانا صاحب. ٹو بی آن اے سیریس نوٹ، جی دیکھیں تھوڑا سا عرصہ تھا، تھوڑے سے عرصے کی آپ کی منسٹری ہے، اس میں آپ نے ایفرٹ کی ہے. چیزیں میچور ہونے میں دیر لگتی ہیں، ٹھیک ہے، بٹ دا ایفرٹ از گڈ. سو جہاں پہ ہم تنقید کرتے ہیں، جہاں پہ ہم آپ کی ویسے بھی کلاس لینے کی کوشش کرتے ہیں، لی تو نہیں جاتی کیونکہ آپ بہت تیرے ہیں لیکن پھر بھی جو اچھی ایفرٹس ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آج جو سزائیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی، کو تقریباً 180 لوگوں کو سزائیں ہوئی. ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ ون؟ اینڈ سیکنڈلی ان کے پاس ایک آپشن بھی ہے، ان 180 لوگوں کے پاس، وہ جا کے کہیں نہ کہیں سے ریلیف بھی لیں گے، اپر کورٹس میں جائیں گے، ہائی کورٹس میں جائیں گے. تو وہ وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ ان کو ریلیف مل جائے گا؟ ایک چھوٹی سی گزارش کروں. ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی جو چیزیں ہو رہی ہوں اس کے اوپر، بیشک وہ کسی بھی مخالف سیاسی پارٹی کے اوپر، لیکن اس کو آپ اس پورے سینیریو کو آپ پولیٹیکلی نہیں دیکھیں گے. میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اور یہ میں ان پالیٹیشین میں نہیں ہوں. ابھی آپ حوالہ دے رہے تھے، میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح میں قابل احترام ہے، لیکن میرا نا پوائنٹ آف ویو، میرا موقف ہمیشہ بڑا واضح، کرسٹل اور کلیئر ہوتا ہے. وہ کیسے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ڈے ون سے 9 مئی کے اوپر جو موقف ہے، اپنے پروگرامات نکالنے، سارے پروگرام جو میں نے آپ کے ساتھ کی، میں نے کہا، بڑا لوگوں نے مجھے وزاداری کا سبق دیا، لوگوں نے سیاسی جمہوریت فلان ڈینگ، یہاں تک کہا اچھا جی کل آپ کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، تو میں نے کہہ دیا. میں ابھی پہلے اس کو دہراتا ہوں، پھر ان سزاؤں کے بارے میں بات کروں. ٹھیک. فرض کیا کہ کل میرے ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے، میرے بچوں کے ہاتھ سے، میرے کسی رشتہ دار کے ہاتھ سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے، تو میں تو آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا، بلکہ اس سزا کے ساتھ ہوں گا جو دی جائے گی. اچھا. جس وقت حمزہ کیمپ پہ حملہ کیا گیا، جب جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا، جب لاہور میں جب ہمارے فوجی جوان جو اس ملک اور قوم کی خاطر اپنے گرم گرم خون دے رہے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ان کو پتھر مارے گئے، ڈنڈے مارے گئے، یاد ہے؟ تو خدا کی قسم مجھے اس طرح لگ رہا تھا یہ ڈنڈا میرے پہ چل رہا ہے، پتھر میرے پہ، کیونکہ ایک ماحول بنایا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا آپ کو یاد ہے؟ ایک بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پورا نوجوان نسل کو پرگندہ کیا گیا. کیا کہا گیا اس میں؟ یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں، میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، ڈرٹی ہیری، جانور، پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا. وہ ایک دن کی بات نہیں تھی، وہ کئی مہینوں کی بات تھی جو ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی. اس کے نتیجے میں ایک پلاننگ کی گئی. ابھی بہت ساری باتیں رانا صاحب باہر آئیں گی. میں تو ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ سزائیں نہ ملیں گی جنہوں نے یہ اتنا بڑا کرائم کیا ہے، اس وقت تک پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں. آج دیکھیں نا کتنا فخر سے ایک پاکستانی دنیا میں پھر رہا ہے. وہ کس کی بدولت پھر رہا ہے؟ میری بدولت پھر رہا ہے؟ آپ کی بدولت پھر رہا ہے؟ نہیں، وہ اس فوج کی بدولت پھر رہا ہے جس نے اپنے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے. کئی گنا بڑے. دیکھیں نا، میرے پاس ایک فوجی ہے، اس کے پاس 15 فوجی ہیں. میرے پاس ایک جہاز ہے، اس کے پاس 10 جہاز ہیں. ان کو ہم نے ناکوں چنے چپوا دیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پوری دنیا آپ کو اکنالج کر رہی ہے. آپ کو ہے اتنے سے، آپ پیسے اتنے سے، آپ کے پاس فوج اتنے بڑے دل گردے والی، جس نے پوری دنیا کے اندر آپ کی دھاک بٹھا دی. ہمارے شاہینوں نے اپنا نام روشن کیا. دنیا بتا رہی ہے، فضائیہ کے اوپر ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں آپ کے فوجیوں کے اوپر اور پھر ایک اور بات، ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، یہ ایموشنل بات نہیں ہے، فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ ہے. جو لوگ کہتے تھے نا کہ انہوں نے تو کوئی جنگ ہی نہیں لڑی ہے، جنرل بن گیا ہے، میجر جنرل بن گیا، بریگیڈیئر بن گیا. بھائی جان، اس وقت جتنی رجیم ہے، ہم پچھلے 30 سال سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہندوستان کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں جو مشکل ترین ہوتی ہے. ہندوستان سامنے سے آیا، 5 منٹ میں مار کھا کے دم دبا کے بھاگ گیا، اور آج تک زخم چاٹ رہا ہے. اس پراکسی وار میں آج جتنے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو کئی جرنیل تو میں نے دیکھے ہیں جو معذور ہیں، جو نظر نہیں آتے کہ معذور ہیں، ڈسیبل ہیں. ان کو آرٹیفیشل وہ لگی ہوئی ہے، آپ کی لیگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ کی ہوئی ہے. کئی بریگیڈیئرز ہیں، 12,000 ہمارے شہداء ہیں. یہ سارے وزیرستان کے اندر، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو،
آپ کا پارا چنار ہو، آپ کا دنیا کا آپ کے سنگلاخ پہاڑ ہوں بلوچستان کے، کبھی کوئی کرنل تھا، کوئی بریگیڈیئر تھا، کوئی میجر تھا، یہ ساری جنگ جو ہے وہ لڑ کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب جب موقع ملا ہمیں سامنے سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم نے اس کو وہ مارا کہ اب ساری دنیا۔ اب آ جائیں اس کے اوپر، دیکھیں سزائیں ہوئیں، بالکل عدالتوں نے دیں، اور عدالتوں نے اگر یہ سزائیں نہ دیتے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر جو مرضی گروہ اٹھتا اور وہ چڑھ دوڑتا، اور جسے ہمارے پہاڑی میں کہتے ہیں نا ماں دوئی دفعہ ترکاری بھی نہیں دینی نا، وہ بھی جا کے تو فوج کے اوپر تنقید کرتا۔ تو اس طرح نہیں چلتی باتیں، یہی باتیں میں پہلے کہا کرتا تھا، آج نہیں کرتا، کہ بھی آپ لیبیا کی مثال لے لیں، آپ عراق کی مثال لے لیں، آپ شام کی مثال لے لیں، وہ ہم سے کئی گنا بڑے اربوں ڈالر کے مالک تھے، اربوں ڈالر کے مالک تھے، تیل سے بھی مالا مال تھے، لیکن دشمن نے ان کے دفاعی نظام پہ حملہ کیا۔ آج بھی دشمن جو ہے وہ ہمارے دفاعی نظام پہ حملہ آور ہے۔ آج تو دنیا کو مزید معلوم ہو گیا کہ ہمارا دفاعی نظام کتنا مضبوط اور مستحکم ہے، اس پہ حملہ آور ہے۔ اب ہم کبھی ہمیں زبان کے نام پہ، کبھی ہمیں 2 روپے یونٹ کے نام کے اوپر، کبھی منرلز کے نام کے اوپر، کبھی صوبے کے نام کے اوپر، کبھی محرومیوں کے نام کے اوپر گروہوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، اربوں ڈالر انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ جتنے مسنگ پرسن ہیں آدھے سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے پاس ہے، آدھے سے زیادہ۔ اور یہ جو جعفر ایکسپریس پہ 36 لوگ مارے گئے، اس میں سے آدھے جو مسنگ پرسن کی لسٹ دی جاتی تھی ان میں سے تھے۔ تو یہ جو ساری پورا اس وقت صورتحال بنی گئی، افغانستان کے ذریعے بنی گئی، کسی اور ملک کے ذریعے بنی گئی، تو ان سب کو الحمدللہ ہم نے اس وقت میں کہتا ہوں کہ منیمائز بھی کر دیا اس دہشت گردی کو، اور اب یہ زیرو ٹالرنس ہے دہشت گردی کے اوپر بھی۔ اور یہ جو دہشت گردی ہوئی جو دنیا نے دیکھی، اور لیڈران نے کیا کیا کہا، سب نے کہا، میں ایک دو کی مثال کسی کا نام نہیں لوں گا، نام لینا کو میرے تو اپنا اپوننٹ جو ہے وہ آج رو رہا تھا، میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، پہلے بھی میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، تو مجھے اس کی بے بسی پہ نا بہت ترس آ رہا تھا کہ جی میرے نیفیو کو سزا ہو گئی۔ میں نے کہا یار یہ وہی شخص ہے جو لوگوں پہ 302 کے جھوٹے، یہ مکافاتی عمل ہے، یہ مکافاتی عمل ہے۔ میں آپ شیخ رشید کی بات، میں وہی یہ اس نے 302 جھوٹے کروائے، اس نے ایفیڈنٹ کے کیس جھوٹے کروائے، اس نے اس وقت تک چین نہیں لیا جب تک رات کو عمر قید کی سزا سنا نہیں دی گئی، اس وقت تک یہ رابطے میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اس کو عمر قید کی سزا نہ ہو۔ دوسرا جو بانی پی ٹی بیٹھا وہ کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ایفیڈرین والا کیس آپ پہ جو بنا تھا وہ شیخ رشید نے جی ساری دنیا کو پتا، میں نے کہا 302 جو بنا تھا 2005 میں نہ ذکر کرتا اگر وہ آج رو نہ رہا ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ مکافات عمل ہے۔ میں اگر آج کروں گا نا، آج کسی کے خلاف جھوٹا پرچہ دوں گا، آج کسی کے خلاف میں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں۔ میری قائد کی، میرے میاں نواز شریف کی جو ایک روایات چلی آ رہی ہیں، میں نے ان کو جیل میں اپنے ساتھ دیکھا ہے، جتنا ہمبل، جتنا کمپوز، اور اسی طرح جب شہباز شریف صاحب نے مجھے جو بھی اسائنمنٹ دی، انہوں نے کہا بھائی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، نہ کسی مخالف حل دیکھنا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ملک کی سالمیت کی بات، یہ حنیف عباسی کی ذات کی بات ہوتی۔ میں آج صبح بخش دوں جس کو کہتے ہیں، میں نے آج آپ کے پروگرام میں آج اس کا چہرہ اس طرح دیکھ کے میں اپنے تمام میرے پہ ڈھائے جانے والے جو مظالم ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے میں شیخ رشید کو معاف کرتا ہوں، آپ شیخ دل سے رشید کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حملہ آور ہو جاتا ہے جی ایچ کیو کے اوپر، اگر اس کا رشتہ دار کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے اپنا کیا ہو سکے حمزہ کیمپ کے اوپر، تو میں معافی کیسے دے سکتا ہوں؟ میں کسی کو معافی کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو اپنے اوپر مظالم ڈھانے والی معافی دیتا ہوں، لیکن میں وہ معافی نہیں دے سکتا جو ملک کی سالمیت سے ریلیٹڈ ہو۔ تو یہ سزائیں جو ہیں، یہ سزائیں قانون کے مطابق، اور ان سزاؤں کے بعد کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس فوج کی طرف انگلی بھی اٹھائے جو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ Why have you been criticizing خواجہ آصف؟ آپ کے اپنے فیڈرل منسٹر ہیں۔ میں نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، آپ اپنا رانا صاحب لڑائی تھا نا، وہ نہیں میں لڑائی نہیں پوا رہا، میں ابھی کیا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پچھلی رجیم میں کچھ طاقتور لوگ جو تھے وہ میرے بھی خلاف تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیا آج میں اس سٹیج کے اوپر اگر بات کروں گا ان کے خلاف، جب وہ گرے پڑے ہیں، کوئی ایک آدھ جیل میں ہے، کوئی ایک آدھ لوگوں کی گالیاں کھا رہا ہے، تو میں طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ بھئی اڈا تو ببر شیر ہوندا تو اس وقت بات کرتا نا۔ اگر میں اس وقت بات نہیں کر سکا تو آج میرا بات کرنا بنتا نہیں۔ میرا موقف کسی کے حوالے، خواجہ صاحب کے حوالے سے نہیں، کہ اگر ہم بینیفیشری ہیں نا کسی کے بھی،
تو آج بیٹھ کے ہم ان کی مخالفت نہ کریں، بس ایک یہ بات ہے، بس اور کوئی بات نہیں، آپ اس کو کلیئرٹی نہیں دے سکتے. نہیں، کلیئرٹی اس لیے نہیں میں دے رہا کہ ایک سفید بال ہیں ان کے 74-75 سال نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی نا، آپ کے اپنی کیبنٹ کے فیڈرل منسٹر. میں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ زبردستی کہہ رہے ہیں ان کو کچھ کہیں، میں کیسے کہوں؟ مجھے بتائیں. آپ نے کچھ نہیں کہا کبھی بھی؟ میں کہتا رہتا ہوں. نہیں، میں اب ایک جو میں نے فکرہ کہا ہے اس میں سارا کچھ آ نہیں گیا کہ ہم اگر کسی کے بینیفیشری رہے ہیں اور آج اس سٹیج پہ بیٹھ کے اگر مخالفت کریں گے تو آج جو رجیم موجود ہے پھر کل ہم اس کی مخالفت کریں گے، خدا نہ خواستہ جب یہ کمزور ہوگی. تو یہ میرا موقف ہے کہ ہمیں وہ خواجہ آصف صاحب ہوں، وہ حنیف صاحب عباسی صاحب ہوں، انہیں چاہیے کہ جب وہ بینیفیشری ہیں تو کچھ مطلب کہ جسے کہتے ہیں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، بس اتنا میں کہتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے نا بھائی جان، میں نے مجھ پہ تو قائم ہونا. میں کہہ رہا ہوں جو ہائیبرڈ نظام جو ہے، اگر جب میں نے سنا، میں آج بھی کہتا ہوں تو مجھے ایسے فیک نیوز میں 99% سمجھتا ہوں فیک نیوز. جیسے پچھلے دنوں میں ایک پڑھ رہا تھا جی کہ یہ فوج جو ہے وہ فلاں ہے، وہ طاولہ مینگل نے کبھی کہا تھا، اس پہ بھی ان کا تھا کہ ہاں میں نے تو حقیقت بیان کی ہے یا پتہ نہیں کیا بیان کی. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا حقیقت نہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، اس طرح نہیں. ہمیں روز اپنا موقف چینج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک موقف پہ رہنا چاہیے. موقف یہ ہے بھائی جان جو پاکستان کا ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے جی. جو BLA BLF جس طرح ابھی یہ جو اختر مینگل صاحب ہیں، انہی کے والد صاحب کی مثال میں انہوں نے پاکستانی فوج کے اندر پختون شہید ہو رہا ہے. یہ موقف غلط ہے، میں نہیں کہنا چاہتا تھا پنجابی فوج. پختون شہید ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. ڈیلی ہو رہا ہے، بلوچ شہید نہیں ہو رہا، سندھی شہید نہیں ہو رہا، سرائکی شہید نہیں ہو رہا. ایک ہی تو سمبل ہے پاکستان کا، پاکستانی فوج، جس میں ہر قوم کا، ہر زبان کا شہید موجود ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ خاص کسی ایک علاقے سے اس کا تعلق ہے؟ تو آپ کا صرف اختلاف یہ ہے؟ بس اور کوئی نہیں، اور تو میرے لیے بڑے قابل صرف آپ کا اختلاف خواجہ صاحب سے یہ ہے؟ میرا یہی ہے کہ ہم دیکھیں نا، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. ہمیں اس ملک کی سالمیت کے لیے، اور ہمیں دوسری بات، مجھے بھی سر یہاں آپ کو کوئی خبر نہیں دینی. میں نے اپنے بڑے بھائی کے متعلق، میرے بڑے سینئر ہیں میرے سے عمر سے، دیکھیں نا، میں ہوں 58، وہ ہیں 75. اب اس فرق کو بھی تو میں نے شرم حیا کرنی ہے خود بھی کہ میں اس طرح کی بات نہ کروں. لیکن میرا صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے، بڑے بسد احترام، کہ ہمیں کسی نے چائے کا کپ بھی پلایا نا، چائے کا کپ بھی حنیف عباسی کو، میں اس کو نہیں بھولتا. بس اتنی چھوڑیں، آگے چلیں. میں تو پتہ نہیں کنی دفعہ تانوں چاہ دے کپ کافیاں میں تانوں اکنالج کرنا نہ رہا پتہ نہیں کیڑا اکنالج کر دے تسی. نہ سر، نہ کر. اچھا، نہ کر. آپ قابل احترام ہے ساری زندگی کے. بڑی مہربانی تاڑی. اچھا، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جی، آپ نے ایک افغانستان میں جا کے ایک آپ نے ایگریمنٹ کیا، ٹھیک ہے. واٹ از دیٹ ایگریمنٹ آل اباؤٹ؟ ٹھیک ہے، کنیکٹیوٹی جو ہے چاہیے، ٹھیک ہے، اور بڑے عرصے سے ایک ہم بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ ریل کے تھرو کنیکٹیوٹی ہوگی سینٹرل ایشیا تک، تو وہ اس میں بزنس بھی بڑھے گا اور یہاں پہ جناب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا. واٹ از دیٹ ایگریمنٹ؟ دیکھیں نا، میں رانا صاحب اس میں تھوڑا سا ایک تو میں پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے بات کر لی کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کی، اور اس میں ایک میں پہلو چھوڑ گیا، ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کی جو کارکردگی تھی. یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ سارے ہمارے دوست، میں مختصر کرتا ہوں، سارے دوست ہمارے ساتھ. نہیں، مختصر نہیں کریں گے، اس پہ ڈیٹیل میں جائیں گے. اچھا چلے پھر تو جاتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب ہندوستان نے پہلگام والا، میاں شہباز شریف کی باری آئی تو مختصر بات کریں گے. نہیں، میں تو کرنے لگا تھا، میں نے آپ کو نہیں، مینو چھوڑو نا تسی. وہ ہوا اس طرح سر کہ جب پہلگام والا واقعہ ہوا تو ہندوستان نے الزام لگا دیا راتوں رات، اس نے کہا پاکستان نے حملہ کیا اور ہم پاکستان کا پانی بند کرتے. ٹھیک ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، پرائم منسٹر صاحب نے، سارے چیفز بیٹھے ہوئے تھے، فیلڈ مارشل بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ کام کیا گیا ہندوستان کی طرف سے تو ہم ہندوستان کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے، یعنی ہم پھر حملہ کریں گے. اس پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے پاکستان کی. اور یہ فیصلہ جب کیا، یہ بہت بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا وزیر اعظم کی طرف. دوسرا بات جس پہ ہندوستان کو ڈیفینسو کیا، اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، پوری دنیا کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر پاکستان اس میں ملوث ہے، آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں. اس انڈیپینڈنٹ انکوائری کے نام پہ ہندوستان بھاگ گیا. ٹھیک ہے، بھاگ گیا، جنگ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں، پھر جنگ شروع ہو گئی. ہمارے دوست
آذربائیجان، چائنا، ترکی، ملائیشیا، اعلان بنگلہ دیش ہمارے ساتھ کھڑے ہو. اب ہندوستان کے ساتھ تو ایک شخص کھڑا نہیں ہوا، ایک ملک کھڑا نہیں ہوا. یہ کس کی بدولت؟ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اور پلس وزیر اعظم پاکستان کی 77 سالہ میں پاکستان کی بہترین ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو کارکردگی تھی اس کی بدولت ہو گیا سر. ہم اس کے اوپر کامیاب. اب 2.5 سال سے جو پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس سے ازبکستان کے ساتھ میں نے ایک گل دسو یہ سارا کریڈٹ جڑا ہے یہ اسی پولیٹیکل گورنمنٹ نو دواں گے، پنڈی والے واسطے کوئی کریڈٹ نہیں. میں نے سارا کریڈٹ دیکھے نا. میں نے تو فوج کی کریڈٹ کی بات کی، لڑا کون، شہید کون ہوا، اندر جا کے مارا کس نے، جہاز کس نے چلائے، توپیں کس نے چلائیں، میزائل کس نے چلائے، وہ تو سارا بیان کر دے دیا. اور اس سے زیادہ جہاں آپ دیکھیں نا یہ تفریق تو ہے ہی نہیں، یہ تو تفریق ہے ہی نہیں. فیلڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی سپیچ ایسی نہیں جہاں فیلڈ مارشل کی جو صلاحیتیں، اور میں وہ شخص تھا فیلڈ مارشل اناؤنس ہونے سے 3 دن پہلے میں نے اٹک کے جلسے میں کہا، میں یوم تشکر کے لیے وہاں گیا تھا، میں نے کہا کہ لوگ تو گھر بیٹھ کے فیلڈ مارشل بنے تھے، یہ تو وہ شخص ہیں جنہوں نے فرنٹ سے پاکستان کو لیڈ کیا، پاکستانی فوج کو، ان کو بننا چاہیے. الحمدللہ 3 دن بعد وہ اناؤنسمنٹ ہوئی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں تو، نہ ہمیں کہتے ہوئے یہ آتا ہے کہ جی پہلے کس کا نام لینا ہے بعد میں کسی کا نام لینا. ہمیں فخر ہے اپنے فیلڈ مارشل کے اوپر. اچھا دوسری بات اب آ جائے نا ادھر آ جائے نا ایگریمنٹ پہ آ جائے نا. ایگریمنٹ تے آنا نا، ایگریمنٹ تو میں آپ پہ سننا چاہنا. ٹھیک ہے اس پہ بھی آتے ہیں، ایک بریک لے لیں، کمرشل بریک ہے. کوئی ایسی بھی مطلب کلچن ہوتی ہے ساڈی بھی، کوئی ایسی بھی چلانا ہوتا ہے چینل تو ضروری ہے اشتہار چلانے میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو کیا ایگریمنٹس ہوئے افغانستان کے ساتھ ریلوے کے، اور حنیف عباسی نے وہاں پہ جا کے کیا کیا، اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ریلوے کیا سیکیور ہوگی، کس طریقے سے آگے چلے گی، اور اس میں کیا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں امپروومنٹس ان دا ڈیز ٹو کم. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد فیڈرل منسٹر فار ریلویز جناب حنیف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حنیف عباسی صاحب، آپ نے افغانستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. واٹ از دیٹ ایگریمنٹ آل اباؤٹ؟ سر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں ازبکستان گئے تھے. ٹھیک ہے. ازبکستان میں پریزیڈنٹ نے کہا کہ بھی آپ کو پتہ ہے لینڈ لاک کنٹریز ہیں، افغانستان بھی ازبکستان بھی، تو اس کے اوپر وہ ہوا کہ ہم ٹریک بچھانا چاہتے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں آپ کے پورٹ تک، یعنی کراچی پورٹ تک. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب بھی آپ کو پتہ ان کا بڑا میں پیشن کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ ان کی آپس میں ایم او یو سائن ہوا. پھر اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی ڈیوٹی لگائے گی، اسحاق ڈار صاحب کی. پھر یہ چلتے چلتے میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لاسٹ کوئی آج سے کوئی مہینہ پہلے چائنا کے اندر جو ان کے فارن منسٹر ہیں افغانستان کے، وہ اور ازبکستان کے فارن منسٹر اور ہمارے ڈپٹی منسٹر فارن منسٹر جو ہیں وہ وہاں پہ چائنا میں اکٹھے ہوئے. چائنا نے افغانستان جو سی پیک ہے افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ بات چیت چلتی رہی تو پھر لاسٹ میں جا کے جی یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی قیادت کے اندر جو وزیر اعظم کا ویژن امپلیمنٹ کر رہے تھے، آخر کار وہ دن آ گیا کہ میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہم افغانستان گئے، جہاں پہ فارن منسٹر دونوں تھے، افغانستان کے بھی اور ازبکستان کے بھی، اور ہمارے بھی تینوں ہو گئے. وہاں پہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا. جو سائننگ سیریمنی ہوئی، یہ $10 بلین کا پروجیکٹ ہے. ٹھیک. یہ کوہاٹ سے ہم نے 192 کلومیٹر کرلاچی تک جانا ہے جو افغان بارڈر ہے. ٹھیک ہے. افغان بارڈر سے 642 کلومیٹر ہے مزار شریف. ٹھیک. یہ بنتا ہے تقریباً کچھ 850 کلومیٹر کے قریب. آگے جاتا ہے مزار شریف سے ازبک جو بارڈر ہے وہ ہے 75 کلومیٹر. اوکے. اس کی آلریڈی جو ٹرین ٹریک ہے، ریل کا ٹریک ہے، وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا. یعنی مزار شریف تک وہ کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم یہ بنا دیں گے تو کراچی سے آپ لوگ کتنا بنائیں گے؟ ہم 850 کلومیٹر. 850 کلومیٹر. لیکن اس کے لیے ایک اور بات بتا دوں، یہ نہیں کہ صرف ہوا میں ہے. $5 ملین، بلین نہیں، $5 ملین ازبک نے اور $5 ملین پاکستانی حکومت نے فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے رکھ دیے ہیں اپنے اپنے بجٹس میں. ٹھیک ہے. ہم نے اس بجٹ میں رکھے ہیں. ٹھیک. جو 31 دسمبر تک اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنے گی. اس دوران ہمیں You will lay the track. نہیں، فیزیبلٹی رپورٹ بنے گی، اس کی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس کے بعد آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ فنڈنگ کا ایشو بھی ساتھ ساتھ حل ہوگا اسی 6 مہینوں کے اندر. ٹھیک ہے. وہ میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا سر؟ کوہاٹ تک تو ہمارا ٹریک ہے کراچی سے. آپ ہم تھرو کہاں ہو جائیں گے؟
وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق کہ آپ یورپ اور وہاں سے ازبک سے تو پھر آپ ماسکو جائیں، تمام سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو پرانا خواب یورپ، وہ سارا آپ کا آپ کی کور جو ہے، ٹریڈ جو ہے آپ کی وہ شروع ہو جائے گی، اور آپ کی اکانومی جو ہے یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے گی. ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ریلوے کے اندر جو ہم نے اقدامات کیے ہیں وہ 2-3 میں آپ کو موٹی شاید آپ جیسے بندے کو علم بھی نہ ہو ایسی یہ چیزیں ہوتی ہیں. سوری ٹو سے ڈیجیٹائزیشن ہے. اچھا. ہماری پوری دیکھو شروع تو اسی کیتا ہے مقام. نہیں اب میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے برا نہیں منانا. یعنی ہمارے جو ریلوے کے اندر کوئی پتہ نہیں کہ کون اس وقت اپنی ڈیوٹی پہ ہے کون نہیں ہے. ہم اٹینڈنس کو انشور کر رہے ہیں. انسپیکشن گھر بیٹھ کے لکھی جاتی تھی، اس کو انشور کر رہے ہیں کہ انسپیکشن کے حوالے سے ہمارا. پھر اس کے علاوہ ہمارے یہ ہے کہ ہماری ایک ویگن کے اندر 60 ٹن کی کیپیسٹی، اس میں 70 ٹن ڈالا جاتا تھا، 80 ٹن. ہماری جو اس وقت ڈیجیٹائز ہماری ٹکٹنگ ہے، ہمارا رابطہ ایپ ہے. ہمارے اپنی ٹرین کو آپ اس وقت جس طرح جہاز کو آپ ٹریک کر لیتے ہیں، اسی طرح یہ ہے ہمارے پاس پاک ریل کے نام سے ایپ. ٹھیک. اپنی ٹرین آپ بیٹھے بیٹھے اس کو کر لیتے ہیں، ٹریک کر لیتے ہیں. ٹھیک. ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دیکھیں میں پیسنجر فیسیلیٹیشن کے لیے کام کر لوں گا، میں کوچز پہ کام کر لوں گا. ابھی بھی جو ہم نے ٹرین چلائی ہے اس میں ہم نے جو 17 کوچز کی ادھر سے تھی، 17 کوچز کی ادھر سے مراد کراچی سے سیم 2 ریک بنائے ہیں نا. ایک کراچی سے چلا اسی ٹائم، ایک لاہور سے چلا. اب ان کے اندر ہم نے یہ کیا ہے، اس میں 5 ہماری نئی کوچز ہیں جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت یہاں اسلام آباد کیریج فیکٹری میں پاکستان ریلوے کے انجینئرز نے بنائی ہیں. 5 10 یعنی، اور باقی ٹوٹل ریفربش کی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر 17 میں سے باقی 12 بچتی ہیں تو وہ پرانی کوچز کو ہم نے ساری سیٹیں، اس کا الیکٹرک سسٹم، اس کو ریفربش کیا. وہ ہم نے 17 کوچز کی چلائی ہیں. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی جان کہ اصل ٹریک کا ایشو ہے. اگر ہمارے پاس اس وقت ٹرین موجود ہے جن کوچز کا میں ذکر کر رہا ہوں، چائنیز کوچز کا، وہ 160 کلومیٹر پر آور کے حوالے سے چل سکتی ہیں، لیکن ٹریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. سنگل ٹریک ہے لاہور اور پشاور سے لے کے لاہور تک، لاہور سے آگے ڈبل ہے. لیکن جو پیتھیٹک ہے کراچی سے روڑی. کراچی سے روڑی ہم بنانے جا رہے ہیں ان قریب. ٹھیک. لاہور سے راولپنڈی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کوآپریشن سے ہم 2.5 گھنٹے میں 2 سے 2.5 گھنٹے میں ہم لاہور پہنچ جائیں گے. فرام راولپنڈی ٹو لاہور، لاہور ٹو راولپنڈی. اس کے لیے انہوں نے مجھے کوشچن کیا تھا میری بہن نے، تو میں نے کہا بہن ہمارے پاس ٹرین موجود ہے لیکن ہمارے پاس ٹریک نہیں ہے. اس کا پھر ہم نے ایسٹیمیٹ بتایا. پھر اس کے علاوہ ہم برانچ روٹ کب تک ہوگا یہ دیکھیں نا، انہوں نے اپنے اسی بجٹ کے اندر، آنے والے بجٹ کے اندر 3 سال کے لیے 250 ارب رکھ دیا پنڈی لاہور کے لیے. ٹھیک ہے. 50 ارب رکھ دیا برانچ روٹس کے لیے. مطلب اچھا پھر تمام سٹیشنز پہ میں وائی فائی فری کرنے جا رہا ہوں. جو سی اے پی لانچ میری بنی ہے لاہور میں، اس کو اب کراچی، سکر، حیدرآباد، پشاور یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، بڑے ملتان. اب یہ سی اے پی لانچ میں آپ کو اپنے کہتا ہوں کہ سنو ٹی وی کے آپ کے جائیں کیمرہ مین، یہ سی اے پی لانچ آپ کے اسلام آباد ایئرپورٹ کے دونوں سی اے پی لانچ کے، جسے میں بھی استعمال کرتا ہوں آپ بھی استعمال کرتے ہیں، لاہور کا سی اے پی لانچ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. اچھا. کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. ٹھیک ہے. فوڈ کوالٹی پہ انشور کر رہا ہوں سر، فوڈ کوالٹی کو وہ اسٹیشن پہ ہو. جو ہماری کیٹرنگ ہے، میں نے آپ کے پروگرام سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی فوڈ اتھارٹیز 4 صوبوں کو، پہلے ہمارے ریلوے کے حکام جو تھے اپنے اسٹیشنز پہ سیمپلنگ نہیں کرنے دیتے تھے، یہ فوڈ اتھارٹیز کو 4 میں نے اپنے ڈی جیز کو کہا، جو ہمارے پاکستان کے ڈی جیز ہیں فوڈ اتھارٹی کے 4 صوبوں میں، کہ آپ میرے کسی بھی اسٹیشن سے جا کے سیمپلنگ کر سکتے ہیں. اور وہ کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ چھوٹے اقدامات نہیں ہیں. ایسے نہیں پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ آپ نے کیا اور یہ کیا. اور اس کے لیے صفائی ستھرائی، کلینلیس، آج میں چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، فریب نہیں، مکر نہیں. پنڈی کے 3 اسٹیشنز، پنڈی مین، چکلالہ، مارگلہ، لاہور کے 2 اسٹیشن، صفائی ستھرائی، ہائیجینکلی کوئی. اچھا ایک اور، ہماری ٹرین میں آج کی ڈیٹ میں بھی مچھر اور کھٹمل ہیں. سوری ٹو سے یہ بھی بتانا ہے. اب اس کو کیسے کل کروں گا؟ میں نے فومیگیشن، ہم نے وہ بھی اپنی جو واشنگ لائن ہے
وہ بھی آؤٹ سورس کر دی ہیں. اس میں اب اچھا آؤٹ سورس کر دی. 3 گھنٹے میں صاف ہونے والی ٹھیک ہے. ٹرین 1.5 گھنٹے میں صاف ہوگی اور فومیگیشن ہوگی, اس کی صفائی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی. تو یہ تو کام کرتے جانا ہے نا. ٹریک تو بچھے گا ٹھیک ہے. لیکن آپ پیسنجر کو آپ وائی فائی استعمال کر رہا ہے بندہ, 2 گھنٹے ٹرین لیٹ ہے, بالکل صحیح. ٹوائلٹ استعمال کر رہا ہے صاف ستھرا, بیٹھا ہوا ہے فیملی ہال کے اندر, کوئی پیسے نہیں, اے سی والا ہے, ٹھیک, کوئی پیسے نہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. اس کے ساتھ ہم جو ایک آپ کے تھرکول بس کر دیو فیومیگیشن تے آ کے مچھر تے کھٹمل مارنے تو اگے بس کر دے. میں نہیں رہ گیا تسی تھرکول کی مچھر تسی مار لو تو بڑی گل ہے. تھرکول کا 105 کلومیٹر کا ٹریک وہ بھی 30 اپریل تک مکمل ہو جائے گا, جس سے آپ کو 4 روپے 15 پیسے میں آپ کو الیکٹریسٹی پڑے گی, جو 15 روپے کی پڑ رہی ہے. اوکے, فیئر انف جی. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا, بریک سے واپس آؤں گا. کچھ پولیٹیکل سوالات ہیں آپ کی گورنمنٹ کے متعلق, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. حنیف عباسی صاحب نے اپنی کارکردگی تو بتا دی جی, اور میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا. مجھے کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اینڈ وی آر ہوپنگ اینڈ وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ یہ میچور بھی ہو جائے اور پراپرلی امپلیمنٹ بھی ہو جائے. حنیف عباسی صاحب, مختصر سے پولیٹیکل سوالات, ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈرائنگ روم ٹاکس ہوتی ہیں, بڑا لمبا سا کوئی بند سگار لگا کے رات کو فلسفے بھی جھاڑے جاتے ہیں, یو انڈرسٹینڈ. اچھا, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب موجودہ حکومت جو ہے شاید وہ کوئی گڑبڑ ہے اس میں, اور وہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ, آپ نے تو پروٹیکٹ ہی کرنا ہے اپنی حکومت کو. آپ جواب دے دیں. نہیں, میری گل تو سن لو نا, پوری گل سن دے نہیں نا, تسی بھی دینے نا بالکل تاولے ہو جاندے ہو. اچھا کول ہوں بڑا. نہیں کول, اچھا چلو کول تسی ہونے 2 سینس نے نا, اس دے میں دوویں سینساں تسی کول نہیں ہو, ٹھیک ہے. سو اینی ویز, سو یہ جو بات ہے کیوں بار بار ایرپٹ ہوتی ہے, بار بار کیوں یہاں پہ بات ابھرتی ہے, سامنے آتی ہے, ڈسکشن میں آتی ہے. اچھا, یہ تو دیکھیں نا رانا صاحب, پہلی بات تو مجھے تو کسی جگہ نظر نہیں آتا اتنی بڑی کامیابی دنیا اکنالج کر رہی ہے. خارجہ پالیسی کو, اکانومی کے جو آپ کے انڈیکیٹر ہیں, دنیا مان رہی ہے اس کو کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. پہلی دفعہ پچھلے 14 سال میں آپ کا کرنٹ جو سرپلس ہوا ہے, آپ کا انفلیشن 0 پہ آئی ہے, آپ کی اس وقت. سو یہ ساری چیزیں دیکھیں میری بات, یہ ساری چیزیں جو کہا جاتا ہے نا جی کہ جناب اگر یہ نہ کہا جائے تو خبر کیسے بنے گی. لیکن آپ کو روٹین میں آپ کہتے جائیں تو بھی کچھ نہیں, تو وہ تو کہیں گے بھی خبر بنانے کے لیے اگر آپ کہیں تو اس کی حد تک تو میں چیلنج کسی کو نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ حکومت اس وقت معاشی میدان میں, سیاسی میدان میں اور دفاعی میدان میں اس وقت کامیابی کے زینے جو ہے وہ. لاسٹ کوسچن اینڈ ویری کوئکلی پلیز آنسر بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کی بات پوچھ رہا ہوں, پی ٹی آئی میں آپ کو شاہ محمود قریشی جو ہے پی ٹی آئی کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے, میرا نہیں ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی سے نہیں, وہ شاہ محمود قریشی سے لیڈ کروائیں, وہ کسی اور علیمین گنڈا پور سے لیڈ کروائیں. یہ سارے ہی کمپرومائز لوگ ہیں, تو وہ ان کی اپنی جو ہے خواہش ہے, جس سے مرضی وہ لیڈ کروائیں. یعنی ان کی بہنیں کمپرومائز ہیں, باقی کون سی بات رہے گی, چھوڑیں اس بات. I'll have to wind up over here جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. It's always a pleasure to have you. Thank you. And I must more again and again. I've repeated it so many times. And we go back together a long time جی. حنیف عباسی صاحب اور میں, اور اختلافات بھی کرتے ہیں پولیٹیکل, ہم اختلافات ضرور کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم پرفارمنسز کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں حنیف عباسی کو. آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین جی. تھینک یو سو مچ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.